السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ ویڈیو میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جو نبوت کے بارے میں بیان تھا۔ آئیے نبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے، سماعت فرمائیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو 9 ربیع الاول سن 41 میلادی بروز دوشنبہ مطابق 12 فروری سن 610 عیسوی کو روح الامین نبوت کا حکم لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ روح الامین نے کہا، بشارت ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر یہ آیت پڑھی جو نیچے آ رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اللہ کی رسول ہے اور میں جبریل ہوں۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور لیٹ گئے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو فرمایا، میں ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ اس فقرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مشکلات نبوت کا بیان تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں اور مہمان نوازی فرماتے ہیں، مصیبت جدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ نے تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ وہ سن کر بول اٹھے، یہی وہ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سب سے پہلے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ لفظ اقرا ہے۔ لفظ اقرا کے معنی ہے پڑھیے۔ اللہ کے ہر چیز، ہر احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام اور جو بھی آپ کے ساتھ مراحل ہوئے، سب میں مصلحت بھرپور بھرا ہوا ہے، صرف ہم آپ کو سمجھنے کی دیری ہے۔ اس لیے حدیث و قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیے، اور کون آیت کب نازل ہوئی اس کا تو شان نزول ہے ہی، پلس ہر چیز میں مصلحت ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سوال ہے کہ لفظ اقرا کیوں نازل کی، یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ تو میرے ذہن میں بات یہ آ رہی ہے، اس کا تو ذکر نہیں ہے کہ کیوں سب سے پہلے اقرا نازل ہوئی، تو میرے ذہن میں بات یہ ہے کہ اللہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان پڑھے گا نہیں تو وہ مجھے سمجھے گا کیسے، میرے نبی کو کیسے سمجھے گا، میرے احکام کو کیسے سمجھے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی، اس سے مراد تمام امت مسلمہ کو تعلیم دینا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کرنے کے لیے نہیں وصیت کر رہا ہے، بلکہ نبی جو مبعوث ہوتے ہیں اس وقت کے جو قوم ہوتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ لیکن سرکار دو علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، قرآن شاہد ہے، یعنی اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت کے لیے جتنے بھی قوم آئیں گے، جو بھی سمجھے کہ نہیں، چاہے مسلم ہو یا جو بھی ہو، سب کے لیے
آپ راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے، اور قرآن بھی تا قیامت کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اقرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے تعلیم دی گئی، سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی، وہ لفظ اقرا کیوں نازل ہوا؟ اس لیے اقرا کے معنی ہے پڑھیے۔ تو اللہ کا منشا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم آپ، خاص کر میری یہ ویڈیو جو انایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کتابی جاہل ہیں، ایک علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ ایک علم کسبی ہوتا ہے جو بھی مدرسہ کا سسٹم بن رہا ہے، جی، حافظ بننا، قاری، عالم، فاضل، مفتی، اللہ ان لوگوں کو بھی جو اہل علم ہے، علم کے ساتھ عمل کی توفیق دے اور نفسانیت سے محفوظ فرمائے، اور جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اسے لوگوں تک ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ بیان کرے، اس میں اپنے نفس کا کوئی اس میں دخل نہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے لیے، تا قیامت کے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی وہ اقرا کیوں دی گئی؟ تو اللہ کا منشا میرے حساب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا پڑھیے، اس لیے ہم آپ کو چاہیے، خاص کر جو کتابی جاہل ہیں، تو سب سے پہلے آپ پڑھیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب کتنا اس کی وضاحت علماء نے کی ہے، اتنا کم سے کم پڑھ لیجئے کہ حرام حلال میں آپ تمیز پیدا کر سکیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ ابھی تو ایسے معاملات ہیں جو مفتی صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پرفتن کا دور ہے، ایسے چیز سب آ گئے ہیں جو مثال کے طور پہ چکن ہی لے لیجئے، حرام تو نہیں ہے لیکن مفتی ہیں سنی والجماعت کے، ان کا بیان ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، چکن کھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے کہ یہ کھانے سے جو اگر آپ کھائیے گا تو اس میں جو صفت ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ مفتی کی باتیں ہیں اور علماء کی باتیں ہیں جو وہ اپنے دل و دماغ سے، اور اس میں کیا کیا چیز ہے وہ لگاتے ہیں، وہ دارالفتہ کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ابھی جو فتنہ ہے، میں نے ایک مثال دیا ہے، اب یہ چکن بتائیے، اللہ نے اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اللہ کے مخلوق میں اس میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے، سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے کہ آپ کھائیے، لیکن کیا ہے، جو اس کے اندر خوبی ہے، جو اس کے اندر صفت ہے وہ آپ کے اندر آئے گا۔ یہ تو ڈاکٹر سائنس بھی بتاتا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا یہی ہے، خوبی کیا رہے گا، خامی ہے، ہر چیز اس کے اندر تمہیں خامی ہی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی کے قوم کو اسی کے سامنے بیچنے والا ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ذرا چرچرا نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے کہ اگر آپ کھائیے گا، آپ کے مسلمان بھائی کو کوئی مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آپ ایک دم نظر انداز کر کے چلے جائیے گا۔ اللہ، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، آج لوگ کافی شوق سے کھا رہے ہیں۔ میں نے جب سلمان اظہری صاحب کا یہ ویڈیو واچ کیا تو میں نے اجتناب کر لیا۔ اب حرام تو نہیں کیا، قسم تو نہیں کھائیے، لیکن مجبوراً کبھی کھا لیتے ہیں، شوق سے نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ جو اس آیت میں فرما رہا اقرا کے معنی ہے پڑھیے، تو ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور مزید بات یہ کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، اس کے ساتھ ہی جو ہے
5 آیت نازل ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا۔ تو لیجیے سن ہی لیجیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو آپ کا رب بہت کرم والا ہے۔ تیسری آیت ہے الذی علم بالقلم، قلم کا لفظ آ گیا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا تھا تو قلم کو حکم دیا تھا ہر انسان کو لکھ اس کے بارے میں، تو قلم نے پورا لکھنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، کب آئیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کب پیدا ہوں گے، وہ سارا چیز سمجھے لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آج پیدا کرے گا تو آج اس کا ارادہ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ سب کچھ روز میثاق میں اب جائیں گے تو کافی بات طویل ہو جائے گی۔ المختصر یہ اللہ نے یعنی ابتدا میں ہی اجل سے ہی پورے دنیا میں جتنے بھی مخلوق کو بھیجنا ہے، جو بھی جاندار ہے، آل ٹو آل کریچر آف گاڈ 18,000 ہے۔ اس بات کا یاد رکھیے، اللہ کی مخلوق 18,000 ہے، اور ہر چیز کو دیکھنے کے لیے فرشتے کو ہی مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تو اپنے ہے ہی۔ ایک رب النو بھی آتا ہے، خیر وہ بات دوسری ہو جائے گی۔ تو الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا۔ سمجھا کہ نہیں؟ ابھی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ قلم کو حکم ہوا اور اس نے سب کچھ لکھ دیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس کو آپ غور سے کنٹھسٹ کر کے اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ ایک ایمان مزمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ ایمان مفصل میں کبھی انشاءاللہ اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ چھٹا ایمان جو ہے، جو ایمان کی شرط ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں ایمان لایا اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کے طرف سے ہے۔ ہاں، انہیں کہ آپ کے کچھ برا ہوا تو تقدیر بڑا ہی ہے، ایسا شکایت نہیں کرنا ہے۔ یا اللہ تو نے ہماری قسمت میں بھی جو بھی اچھا لکھ دیا، جو بھی برا لکھ دیا، ہم اس پہ راضی ہیں۔ بس اے اللہ تو ہم سے راضی ہوتا، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کا آپ جستجو رکھیں۔ الذی علم بالقلم، 5ویں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ایسی باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سمجھا کہ نہیں؟ اب اس سب کے تفسیر میں جائیں گے تو گفتگو طویل ہو جائے گی، اب ویڈیو بھی کافی طویل ہو جاتی ہے، شاید آپ سب پتہ نہیں، آج تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ بہت ہی کچھ لوگ ہماری ویڈیو پورا واچ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اللہ مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری اصلاح کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے۔ تو یہ نبوت کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور یہ جو آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے، جو پچھلا ویڈیو میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیو جو ہے میں نماز کے بارے میں بتاؤں گا، آپ اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیں، اور میری اصلاح کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔